حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب لم یزل نے ہم سبوں کو ماہ رمضان میں یوم جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، اگر کوئی کمپنی گاڑی لانچ کرتی ہے تو وہ گاڑی کس طریقے سے چلے گی، اس کی اسپیڈ کتنی ہوگی، آپ کو کہاں تک اسے چلانا ہے اور اس میں پیٹرول ڈالنا ہے یا ڈیزل ڈالنا ہے، وہ کمپنی طے کرتی ہے، اور اسی کے مطابق جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی چیز کو محفوظ بھی رکھ پاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہیں اس کی خامیاں کیا ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، یہ چلے گی کیسے، یہ بگڑے گی کیسے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کا خالق اور مالک ہیں، اور وہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ بہتر جاننے والا ہے کہ میری اس مخلوق کی زندگی کیسے گزرے گی اور انہیں کیا کرنے کو کہوں کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ ان سے بچنے کی ہدایات کر دوں کہ اگر ان کی طرف تم گئے تو یہ گاڑی تمہاری بگڑ جائے گی۔ دوستان محترم، جب اللہ ہمارا خالق ہے اور بالیقین ہے اور وہ علیم اور حکیم ہیں اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نے قرآن میں اور اس کے حبیب علیہ السلام نے اسی اللہ کے حکم سے ہم سبوں کے سامنے ایک دین اور ایک شریعت رکھی ہے کہ جس شریعت کے اندر ہم سبوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کی گاڑی کن چیزوں کی وجہ سے اچھے طریقے سے چلے گی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں تم استعمال کرو گے تو یہ گاڑی بگڑ جائے گی یا زیادہ دیر تک چل نہ سکے گی۔ اتنی بات کو سمجھ لینے کے بعد، چونکہ ہر شخص اتنی عقل ضرور لگاتا ہے کہ جو پیٹرول گاڑی ہیں اس میں ڈیزل نہیں ڈالا جاتا، اور جو ڈیزل گاڑی ہے اس میں پیٹرول نہیں ڈالا جاتا۔ جو چیز طے ہے اس کے علاوہ چیز ڈالو گے تو پھر اس چیز سے فائدے کی امید نہ رکھو، اس سے جو تم نفع اٹھانے کی امید رکھتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کی زندگی کی گاڑی اچھے طریقے سے چل سکے اس کے لیے بھی قانون دیے ہیں،
اور وہ قانون اللہ نے اس آخری امت کے لیے اتنے آسان فرما دیے ہیں کہ آپ اگلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو دیکھیں تو نرمی ہی نرمی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ خود تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم سختی میں پڑ جاؤ یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جماعت صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کو دشواریوں اور مشقتوں میں ڈالنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور جب ہم میں سے کسی صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو حضور ہمیں تاکید کرتے کہ جب تم جا رہے ہو تو یسروا ولا تعسروا، میرا دین اس طریقے سے پیش کرنا کہ لوگوں کو عمل کرنا آسان نظر آئے، میرے دین کو مشکل بنا کے نہ پیش کرنا۔ بشروا ولا تنفروا، انہیں خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ آپ غور کریں، دین کی بنیاد آسانی پر ہے، دین آسانی چاہتا ہے، اور دین نے اتنی آسانی رکھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا اللہ کی طرف سے تو حضور وہی پسند کرتے جو آسان طریقہ ہوتا تھا، تاکہ امت کے لیے آسانی بن جائے۔ اب غور کریں یہاں پر کہ آسانیاں کس قدر زیادہ ہمارے لیے ہیں۔ اگلی امت کا معاملہ تھا، انہیں توبہ کرنے کے لیے کہا گیا تو حکم ہوا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ گردنیں جھکا کر کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ تلوار اٹھا کر ان کی گردنوں کو کاٹ دے، یہی ان کی توبہ ہے۔ کتنا سخت معاملہ تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے کتنی آسانی کر دی گئی۔ تمہارے لیے نہ مسجد میں آنا شرط ہے، نہ کسی اور جگہ جانا شرط ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے رجوع کر لو، رب توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی آسانی رکھی گئی۔ اگلی امت کا معاملہ، ان کے کپڑوں پر اگر نجاست لگ جائے حکم تھا کہ اتنے حصے کو کاٹ کے پھینک دو۔ اس امت کے لیے کتنی آسانی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پانی کو اتارا ہی ہے پاک کرنے کے لیے، تم پانی بہا دو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسجد کے حوالے سے دیکھیں، اگلی امتوں کو حکم تھا انہیں نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آئے، مسجد کے علاوہ کہیں اور سجدے کی انہیں اجازت نہیں تھی، مگر اس امت کے لیے کتنی آسانی۔ سرکار فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں نے زمین پر کیا قدم رکھا، اللہ نے روئے زمین کے ہر حصے کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ وہ جہاں سجدہ کریں گے رب ان کے سجدے کو قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص وضو پر قدرت نہیں رکھتا، شریعت اس کو آسانی دیتی ہے وہ تیمم کر لیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مسافر ہے، شریعت اس کو آسانی دیتی ہے کہ وہ اور دنوں میں روزے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شریعت نے کتنے کتنے معاملات کے اندر بندے کے اوپر آسانی کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ نماز کا معاملہ ہو، اگر مسجد تک پہنچنے کی قدرت نہیں ہے تو اس سے جماعت کی پابندی معاف کر دی گئی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے لیٹ کر کے اشارہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ آپ غور تو فرمائیں، اس دین کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے کس قدر زیادہ آسانیاں عطا فرمائی گئیں اور کس قدر زیادہ ان کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک، اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانا یاد نہ ہوتا
تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو واجب قرار دے دیتا، مگر میں کر دوں گا ضروری، امت کر نہ سکے گی، مشقت میں پڑ جائے گی۔ دیکھو تو صحیح، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا یہ نبی پر گرا گزرتا ہے، اور وہ رؤوف و رحیم ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی پر بس نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، حضرت عکاشہ بن محسن نے، یا دوسری روایت کے مطابق حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کیا، افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ سرکار فرماتے، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میری ہاں میں بھی وہ طاقت ہے کہ ہر سال فرض ہو جاتا، مگر تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تم ادا نہ کر پاتے اور مشقت میں پڑ جاتے۔ مجھے تمہارا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے دین کو آسان رکھا گئے۔ سرکار پر خود تہجد کی نماز فرض تھی، مگر امت کے لیے نفل رکھی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس امت کے لیے کتنی آسانیاں۔ موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر جب طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے کلام کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی انی اجد فی التوراۃ امتا یأکلون صدقاتہم فی بطونہم، اے اللہ میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، وہ اپنے صدقات نکال کر خود کھائے گی، نفلی صدقہ جیسے ہم فاتحہ وغیرہ دیتے ہیں، وہ نکال کر خود کھائے گی، انہیں نکالنے کا بھی تو ثواب دے گا، کھانے کا بھی ثواب دے گا، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگلے نبیوں کی کتابیں صرف ان نبیوں کو زبانی یاد ہوتی تھی، مگر میں نے تورات میں ایک امت کا ایسا ذکر دیکھا ہے کہ ان کی کتاب ان کے بچوں کے سینوں میں ہوگی، اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ ایک امت میں نے دیکھی ہے کہ ان کی قربانی کے جانور، چونکہ اگلے زمانے میں قربانی اس کی قبول سمجھی جاتی تھی، آگ جس کی قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا، اے اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خود ذبح کرے گی، اور اے اللہ یہاں تو معاملہ یہ کہ جل جائے تب سمجھے کہ قبول ہوا، اور اس امت کا معاملہ یہ قطرہ خون پر زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے قبول ہو جائے گا، وہ خود گوشت کھائے گے اور قبول ہو جائے گا، اے اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کلیم یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم کے درمیان اور اللہ جل مجدہ الکریم کے درمیان مسلسل کلام ہوتا رہا، اور تقریباً ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن اخیر میں جب اللہ ہر بار یہ فرماتا رہا یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، تو اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر دی، اللہم اجعلنی من امتی احمد، اے اللہ اگر تیرے محبوب کی امت اتنی شان والی ہے تو مجھے بھی اس محبوب کا امتی بنا دے۔ اور فرمایا آپ کہ کس قدر زیادہ اس امت کی عظمتیں اور شانیں بیان کی گئی، کتنی آسانیاں اس دین کے اندر کہ اگر کسی کے موت کا وقت آ گیا، شریعت نے کہا کہ اس کو اب بھی وصیت کرنے کا حق ہے کہ اپنے مال میں سے وصیت کر جائے، اور جو وارث ہے اس کا کتنا لحاظ، کہا گیا کہ یہ وصیت ثلث مال سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہوگا اسی تک اس کی وصیت محدود رہے گی۔ یہ مرتے مرتے اگر پورے کی وصیت کر جائے کہ پورا مسجد میں دے دیا جائے تو نہیں مانی جائے گی۔ وارث کے لیے کتنی آسانی ہے، اور اگر اس کو پابند کیا جاتا کہ تو موت کے وقت وصیت کرے تو وصیت قبول ہی نہیں کی جائے گی، تو وہ اگر کچھ خیرات کرنا چاہتا تو کیسے کر سکتا تھا؟ کتنی آسانی دی۔
مرنے والے کے لیے وصیت کی اجازت دی اور وارث کے لیے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہ ہو سکے یہ قانون عطا کیا۔ شریعت نے اتنی آسانیاں عطا کی ہیں کہ ہم جہاں چاہیں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لیکن دوستو، کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ جس دین نے نماز سے لے کر، روزہ سے لے کر، حج سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، زکوٰۃ میں بھی اگلی امتوں میں 1/4 حصہ اور یہاں 40واں حصہ، وہ 1/4 تھا تبھی تو قارون مردود ہو گیا، مگر اس امت میں کتنی آسانی، 40واں حصہ، ہر معاملے میں آسانی دی۔ بیمار ہو، حج نہیں کر سکتے، حج بدل کرا لو، بہت بوڑھے ہو گئے ہو، شیخ فانی ہو گئے ہو، روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں آئے گی، فدیہ دے دو، کتنا آسان کیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے والدین انتقال کریں اور ان کی چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے ایک نماز کا بھی صدقہ فطر کے مطابق فدیہ ادا کریں تو امید ہے کہ ان کی چھوٹی ہوئی نمازیں رب معاف فرما دیں۔ کتنی آسانیاں دی گئی، لیکن کیا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جس دین میں اتنی آسانیاں دی گئی، آج اس دین کا حکم سنتے ہوئے ہمیں یہ تکلیف ہو کہ یار ہم یہ کیسے کر سکیں گے، یہ تو بڑا سخت ہے، اس میں تو بڑی دشواری ہے، اس میں تو ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو یاد رکھنا، آزمائشیں میری اور آپ کی کیا ہیں؟ وہ بدر والوں کی تھی، جہاں نہ تلواریں، نہ تیر، نہ بھالے، بلکہ کئیوں کے پاس لکڑی کے ڈنڈے صرف، اور کہا گیا کہ دنیا کے بڑے طاغوت کے لیے مقابلے میں اترو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے تکلیف ہوگی، بلکہ حالت روزہ میں تم گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہو تو جلدی بدر نہیں آتا، وہ پیدل چلتے ہوئے گئے تھے، حالت روزہ میں گئے تھے، پہلے بار کے رمضان میں گئے تھے، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ احد کے اندر دیکھ لیں کتنے شہید ہوئے، خندق، خیبر، ان تمام واقعات کو دیکھ لیں، خود کربلا والوں کو دیکھ لیں، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، بلکہ عمل کیا اور برت کر کے اپنا نمونہ عمل بھی ہمارے سامنے رکھیں۔ مگر آج ہماری پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ جو چیز شریعت ہمیں روک رہی ہے نا، ہم وہی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں یہ کہتے ہیں نہیں یار اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ میں اس پر قرآن مجید میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ اس پر میں کیا بتاؤں قوم کو، تو مجھے ہدایت ملی اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے شہر ایلا میں جو لوگ آباد تھے انہیں کہا تھا کہ تمہیں ہفتے میں ایک دن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ایک دن روکا، باقی تم پورا دن کھاؤ، رزق کماؤ۔ اب تجارت کے اگر 1-2 اسلام نے پابندی لگائی ہوگی تو ہزاروں اسلام نے رخصتیں بھی تو دی ہیں، لیکن وہ جو 2 پابندی لگائی ہیں وہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، جو ہماری طبیعت کو پسند نہیں وہی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو دین کی آسانیاں سمجھو کہ دین نے کتنی آسانیاں دی ہیں، 1-2 پابندیاں لگائی ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ 2 چیزیں ہمیں اپنے اوپر دشوار نظر آ رہی ہیں، ورنہ اگر ان 2 پر بھی عمل کرو یا جو کرتے ہیں وہ یقیناً اس کا نفع اور نور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر اصحاب ایلا کو کہا گیا سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ اب اللہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے، غالب ہے، ہوا یہ کہ سنیچر کے دن ہی مچھلیاں خوب اوپر آ کر تیرنے لگی، اب ان کے منہ میں رال ٹپکنے لگی کہ اتنا سب کچھ ہے، اب پورے ہفتے میں اتنا نہیں ملتا جتنا آج ملتا، اور آج ہی پابندی لگا دی گئی۔ ایمان لائے ہو نا اللہ پر، تم بت پرست تو نہیں ہو، تم درختوں کو تو پوجنے والے نہیں ہو، تم تو وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہو، حضور کو آخری نبی مانتے ہو۔ تو یہ دیکھو اللہ کی قدرت کے کرشمے، سنیچر کے دن ہی اوپر مچھلیاں آ گئی۔ اب شیطان نے انہیں ایک ہیلا سمجھایا
کہ چلو ٹھیک ہے سنیچر کے دن تم شکار نہ کرو، مگر انہوں نے سنیچر کا دن آنے سے پہلے پہلے سمندر سے دور گڈھے بنا لیے، بڑے بڑے حوض بنا لیے، اور جب سنیچر کا دن آیا تو مچھلی پکڑتے نہیں تھے اندر سے، اس سمندر سے نالیاں بناتے اس حوض میں ایسی ڈھلکتی ہوئی تاکہ پانی کے ذریعہ مچھلیاں اس حوض میں آ جائے، جب بھر جاتا مچھلیاں آ جاتی پھر اس کو بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن وہ ان مچھلیوں کو اس میں سے نکال لاتے۔ قید تو کر ہی لیا تھا، پکڑ تو لیا ہی تھا، شکار کرنا کہتے کس کو ہے جو تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تمہارے بس میں آ جائے، تو وہ تو سنیچر کو انہوں نے کر ہی لیا تھا، مگر اس طریقے سے وہ اتوار کے دن پھر اس کو مچھلیوں کو نکالتے تھے۔ عذاب فوراً نہیں آ جاتا، مہلتیں گنجائشیں ملتی رہتی ہیں، کچھ باتوں کو غیبی ہدایت سمجھ کر کے عمل شروع کرو اس پر۔ یہ شنبہ کے دن یعنی سنیچر کے دن جو مچھلیاں نکالتے تھے 40 سے 70 سال تک انہیں مہلت ملی، 70 برس تک، چلو آج نہیں کل مان جائے گا، آج نہیں کل مان جائے گا، آج نہیں کل مان جائے گا، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور نبوت آیا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں مانے، اللہ کا حکم آ گیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، سب کے سب دھتکارے ہوئے بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ جو لوگ دل سے برا جانتے تھے وہ بچ گئے، جو لوگ برائی سے روکتے تھے وہ بھی بچ گئے، مگر جنہوں نے، اب یاد غور کرنے والی بات ہے کہ پورا ہفتہ اجازت ہے تم کرو خوب کماؤ، راستے بھی بتا دی، ایک دن پابندی لگے، جہاں روکا گیا وہیں ہمیں کرنا ہے، تو پھر تو آزمائشیں تو کھڑی ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے دوستان محترم دین بہت آسان ہے، بس اس پر عمل کا جذبہ چاہیے، اور جہاں دین نے ہمیں بارڈر لگا دی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، پھر وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو، اللہ رسول کے حقوق کا معاملہ ہو، جہاں حد باندھ دی گئی فلا تعتدوها، بس ان حدوں سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو دین اور شریعت پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا فرمائے۔